السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلپ میں ایک بہت اہم مسئلے پر بنا رہا ہوں جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسبوق امام کے سجدہ سہو کے سلام میں شریک ہوگا یا نہیں؟ کیا مسبوق امام کے سجدہ سہو کے سلام میں شریک ہوگا یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ مسبوق اسے کہتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں جماعت کے ساتھ، وہ بعد میں آ کر ملا ہو اور اس کی ایک دو رکعتیں چھوٹ گئی ہو، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اب یہ مسبوق جب امام آخر میں بیٹھا، امام سے کوئی نماز میں غلطی ہو گئی، تو اب یہ مسبوق امام جب سلام پھیرے گا سجدہ سہو کے لیے، ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کرنے ہوتے ہیں سجدہ سہو کے لیے، کوئی غلطی اگر نماز میں کوئی واجب آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دو سجدے کرتے ہیں، پھر دوبارہ اتحیات پڑھی جاتی ہے تو اس غلطی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ مسبوق آدمی سجدہ سہو کے سلام میں امام کی اتباع کرے گا؟ جواباً عرض یہ ہے کہ یہ مسبوق آدمی سجدہ سہو میں تو امام کی اتباع کرے گا، سلام میں نہیں۔ بات دھیان سے سننا، سلام میں نہیں بلکہ سجدہ سہو میں تو امام کی اتباع کرے گا۔ اور اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، جان بوجھ کر سلام پھیرا ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی جان بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میری ایک دو رکعتیں ابھی باقی ہیں، پھر بھی اس نے سلام پھیر دیا امام کے ساتھ ایک طرف کو، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی حکم میں وہ شخص بھی ہے جس کے پاس مسئلے کا علم نہ ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ میری رکعتیں باقی ہے، لیکن مسئلے کا علم نہیں پتا اسے کہ بھئی اس طرف سلام پھیرنے سے سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میری رکعتیں باقی ہیں، مسئلے کا نہیں پتا، اس نے سلام پھیر دیا، تو یہ شخص بھی اس کا یہ نہ جاننا، مسئلے کا علم نہ رکھنا، یہ کوئی عذر نہیں رکھتا، اس لیے اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اس شخص کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص یہ مسبوق جو امام کے ساتھ ہے، اس نے جان بوجھ کر تو سلام نہیں پھیرا، لیکن یہ بھول گیا اور بھول کر اس نے سمجھا کہ میری بھی نماز ہو گئی، اس نے سلام پھیر لیا۔ اب اس میں تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم امام نے کہا، اس کے بعد اس نے السلام علیکم کہا، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، یہ سجدہ سہو کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے سلام امام کے ساتھ ساتھ ہی کہا، یہ صورت کچھ مشکل ہے، بلکہ ناممکن سی ہی بات ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ کوئی نہیں کہتا، پہلے امام کہتا ہے السلام علیکم، اس کے بعد مقتدی کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت میں اگر کسی نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا اور اس کے لفظ امام کے ساتھ ساتھ رہے، جیسے امام نے کہا ویسے ہی اس نے کہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ناممکن ہی بات ہے، بہت مشکل بات ہے، بلکہ اس میں احتیاطاً یہ چاہیے آدمی کو کہ وہ سجدہ سہو کر لے۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ امام سے پہلے سلام پھیر دے، سجدہ سہو کے لیے امام سے پہلے سلام پھیر دے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی اس نے سلام پھیر لیا، تو اس شخص پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔